کسی غلط فہمی میں نہ رہے. جو آج اقتدار میں ہیں، جو آج اپوزیشن میں ہیں، یہ سب ان معاملات کے ذمہ دار ہیں. آج کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آج حکومت کے دعوے کھوکھلے ہیں، حکومت کی سوچ ناکام ہے. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ہمارا پارلیمان رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کرتا ہے. ہمارا پارلیمان کالے قانون بناتا ہے. ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پارلیمان عوام کو نمائندہ نہیں ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں آج ملک میں خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی ضمیر کے سودے کر دیے، اپنی اصولوں کو بیچ دیا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. ہم جس سفر پر نکلے ہیں یہ آسان سفر نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ پاکستان کی ضرورت ہے. کیونکہ بدقسمتی سے آج پاکستان میں پاکستان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، ملک کی فلاح کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. پارلیمان جو ہے ان لوگوں سے بھرے ہیں جو پیسے دے کر پارلیمان میں آئے ہیں. آج حکومتیں وہ ہیں جو عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا، آج عوام میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں. ہم نے اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اپنا پیغام لے کر ہر گھر پر دستک دینی ہے، ہر ایک کے پاس جانا ہے. کیونکہ ایک حقیقت ہمیں بڑی واضح ہونی چاہیے، پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں رہ سکتا. جمہوریت آئین کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی. جمہوریت قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتی. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں وہاں پر ملک نہیں چلتا، وہاں پر معیشت نہیں چلتی. یہ واضح حقائق ہیں جس کے بارے میں ہم سب کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کیسے چلانا ہے. آج اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان آج مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. اس ملک کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ وہ تعلیم چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ آئین کے اندر جو اس کے حقوق ہیں وہ چاہتا ہے، وہ کرپشن سے پاک پاکستان چاہتا ہے، وہ ایک معیشت چاہتا ہے، وہ ایک ذرا اذان کا وقفہ لے لیں پھر. بہت ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہے. اور کس کا ذکر کریں؟ اس کے ذکر وہ بڑے یار بات ٹھیک ہو یار دیکھو اور چھوڑ دو قاضی صاحب. وہ کنونشن ہو یار، کنونشن ہوگا آگے. رمضان میں بہت ساری چیزیں ہیں، نیشنل ایشوز پہ بات کرنے کو. یہ تو ہم بات کر رہے تھے اس ملک کے سب سے بڑے اثاثے کی. اس کا نام اس ملک کا نوجوان ہے. اس کا ملک کا نوجوان عزت مانگتا ہے. اس ملک کا نوجوان تعلیم مانگتا ہے. اس ملک کا نوجوان اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے. اس ملک کا نوجوان اپنی رائے کا احترام مانگتا ہے. اس ملک کا نوجوان روزگار مانگتا ہے.
اس ملک کا نوجوان کاروبار کے موقع مانگتا ہے. یہ حکومت کی، یہ سیاست کی، یہ جمہوریت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ملے گا جب ملک میں جمہوریت ہوگی، جب ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا. نہ رہے جو آج اقتدار میں ہیں، جو آج اپوزیشن میں ہیں، یہ سب ان معاملات کے ذمہ دار ہیں. آج کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آج حکومت کے دعوے کھوکھلے ہیں، حکومت کی سوچ ناکام ہے. اس طرح ملک نہیں چلا سکتے. ملک نفاق سے نہیں چلتے، ملک جبر سے نہیں چلتے، ملک آئین توڑ کر ملک نہیں چلتے. شاید ان باتوں کا ہمیں احساس نہیں رہا. آج یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارا پارلیمان خاموش ہے. ہمارا پارلیمان رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرتا ہے. ہمارا پارلیمان کالے قانون بناتا ہے. ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پارلیمان عوام کا نمائندہ نہیں ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس پارلیمان کے 2/3 سے زیادہ ممبر پیسے دے کر پارلیمان میں پہنچے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ بدنصیبی ہے ہماری. آج وہ لوگ ایوان میں ہیں، وہ لوگ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جو اس ملک کے نمائندہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے پاکستان کی فلاح کی بات کرنی ہے، پاکستان کو ترقی دینے کی بات کرنی ہے. یہ کٹھن راستے ہیں. آج جو لوگ حکومتوں میں ہیں اور تینوں بڑی جماعتیں حکومت میں، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں 17 سال سے حکومت میں ہے. PMLN پنجاب میں حکومت میں، وفاق میں حکومت میں. PTI 12 سال سے KB کے اندر حکومت میں ہے. کیا ان صوبوں کے حالات بہتر ہوئے؟ کیا ملک کے حالات بہتر ہوئے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں. آج ملک میں خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنے ضمیر کے سودے کر دیے، اپنی اصولوں کو بیچ دیا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن اقتدار میں کچھ بھی نہیں ہے. اقتدار میں نہ آپ کو کچھ ملے گا، نہ اس ملک کے لوگوں کو کچھ ملے گا. کیونکہ ایک قدرت کا بھی قانون ہے. جب حکومتیں الیکشن چوری کر کے بنیں گی، ملک نہیں چلتے. جب سیاسی انتشار ہوگا، معیشت نہیں چلے گی. جب معیشت نہیں چلے گی، نوجوان کو روزگار نہیں ملے گا. یہ بنیادی باتیں ہمیں یہ سمجھنا پڑیں گی. اسی لیے جو لوگ آج یہاں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس قافلے میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ سب لوگ اس لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ اقتدار چھوڑ کر یہاں پر آئے. آج ہر جماعت کے ساتھ اقتدار ہے. اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں تو اقتدار چھوڑ کر کھڑے ہیں. اقتدار کے جو نام نہاد مزے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر یہاں پر کھڑے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے. ہم نے اس خرابی کو قبول نہیں کرنا. ہم نے ملک کی بات کرنی ہے. ہم نے آئین کی بات کرنی ہے. ہم نے عوام کی فلاح کی بات کرنی ہے. ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کرنی ہے. ہم اس خرابی کا ایسا نہیں بنیں گے جو خرابی آج ملک کے اندر ہے. یہ ہمارا بنیادی فیصلہ ہے. یہی ہمارا سفر ہے. یہی ہمارا پیغام ہے کہ آج اس ملک کا ہر نظام کا کام ہے. جب تک آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے ملک ترقی نہیں کر سکیں گے. جب تک ہم مل کر نہیں بیٹھ سکیں گے، جب تک سیاست میں انتشار رہے گا، جب سیاست نفرت میں بدل جاتی ہے، جب سیاست دشمنی میں بدل جاتی ہے، جب سیاست ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کا نام ہوتی ہے، تو نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان اس ملک کے نوجوان کا ہوتا ہے. یہ ہمارا پیغام ہے. ہم ان لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں
آج ملک کی حالت دیکھیں، ملک کے معاملات کو سمجھیں، عوام کی تکلیف کو سمجھیں، ملک کی ترقی کی بات کریں، ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ آج سڑکوں پر کنٹینر نہیں لگنے چاہیے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنے عوام سے بچنے کے لیے سڑکوں پہ کنٹینر لگاتا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے جو دوسروں کو جیل میں اس لیے ڈالتا ہے کہ ان سے کوئی خطرہ ہو۔ خطرہ اس کو ہوتا ہے جو عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ عوام کے نمائندے کا احتساب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر ہوتا ہے۔ ہم نے وہ احتساب کا نظام ہی ختم کر دیا۔ ہم الیکشن چوری کر کے ایوانوں میں پہنچتے، ہم نے اس خرابی کو قبول کر لیا۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ تو ہم آج اس خرابی کے خلاف کھڑے۔ آج جو یہ میرے دوست، بہن، بھائی، بیٹیاں جو یہاں پر ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نے حق کی بات کرنی ہے، ہم نے سچ کی بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی بات کرنی ہے، ہم نے ملک میں جمہوریت کی بات کرنی ہے۔ یہ سفر آج ایک دفتر کا افتتاح ہے، انشاءاللہ یہ سفر بڑھتا جائے گا۔ مجھے آپ سے امید ہے جو عوام پاکستان کے کارکن یہاں پر ہیں، یہ کسی ایک شخص کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت ہے۔ یہ کسی ایک خاندان کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی جماعت ہے، ایک فکر کی جماعت ہے، ملک کی ترقی کی جماعت ہے، ملک کے نظام کو بدلنے کی جماعت ہے۔ تو آپ نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ اور لوگ آج راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگ تینوں بڑی جماعتوں سے مایوس ہیں، لیکن وہ ان کو راستہ چاہیے، ان کو کوئی اور ڈائریکشن چاہیے، کوئی ایک متبادل جماعت چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان، عوام پاکستان اس متبادل جماعت کے طور پر ابھرے گی۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے تعلق بھی رہے گا، یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا۔ عوام پاکستان